اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ٹاپک عنوان ہے روح کیا ہے، پارٹ نمبر 3۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ کام کر دکھائے جو ایک بشر کرنے سے قاصر ہے اور روح کرنے پر قدرت مند ہے، یعنی پرندوں کے مٹی سے جسم بناتے اور ان میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتے، جیسا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے جسم بنا کر پھونک ماری تو حضرت آدم علیہ السلام حرکت میں آ گئے، پھر مردوں کو زندہ کر کر کے ان سے لوگوں کی باتیں کروا دیتے، مادر ذات اندھے اور کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے۔ یہ سب کام بشری تقاضوں سے مماورہ ہیں۔ چونکہ آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے تو اللہ نے آپ کی شکل میں ہم لوگوں کو دکھایا کہ روح کیا ہے اور کیا کیا کر سکتی ہے۔ عام طور پر ہم روح نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ لطیف نور ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں روح کا بآسانی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اب جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح کا ظہور تھے تو ظاہری بات ہے روح نور ہے، اور نور کو تو نہ مارا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ وفات پائی اور نہ ہی قتل یا صلیب کیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں فرمایا کہ اور یوں کہنے کے باعث ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے۔ اتنا یقین ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھل کر بیان فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی جگہ ان جیسا کوئی اور آدمی بھیج دیا گیا جو کہ مصلوب ہوا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، جیسا سورۃ نساء کی آیت نمبر 158 میں بیان ہوا ہے کہ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا گیا تھا مگر وہ 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو آپ علیہ السلام کو 3 دن قبر میں رہنے کی کیا ضرورت تھی، اور آپ علیہ السلام پہلے ہی دن کیوں نہ زندہ ہو کر چلے جاتے، جیسا کہ قرآن نے بالکل درست ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کی تفسیر بھی بیان کی اور ساتھ ساتھ ہمیں ضابطہ حیات بھی عطا کیا جس کے مطابق ہم اپنی زندگی احسن طریقے سے گزار سکتے ہیں، چونکہ اللہ کا وہ راز اور بھید بھی یہ روح تھی جس کو ابلیس نہ سمجھ سکا اور آدم علیہ السلام کو مٹی کا بت سمجھ کر سجدہ کرنے سے انکاری ہو گیا، اور اللہ نے اس پر اپنی لعنت کر دی اور وہ اپنی اس غلطی کے ازالے کے لیے مٹی کے بت بنا بنا کر پوجنے لگا، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ تو بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، بلکہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، تو تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس کے برعکس یہ ساری صفات روح میں ہیں۔ اور پھر اس روح کے راز کو سمجھانے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس راز کو بھی سمجھایا اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ بھی پیش کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو اس پر یعنی حضرت عیسیٰ پر
ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے گا اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ روح اللہ ہیں، لہٰذا سب کو روح پر ایمان لانا پڑے گا کہ روح اللہ کی طاقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی تو اپنا وقت گزار کے چلے گئے اور بطور روح بھی، مگر چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر روح نے جسم سے ہو کر فنا کو دیکھنا ہے، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے بطور امتی کے، اپنا پیغام حق لوگوں تک پہنچائیں گے اور پھر وفات پائیں گے، کیونکہ ان کا دوبارہ ظہور بشریت کے تقاضے پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بھی یہی تھا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور یہ جو کچھ بھی ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، یعنی جیسے جگنوں کے اندر نور چمکتا ہے ویسے ہی ہر انسان میں بھی نور موجود ہے۔ جسم تاریکی ہے مگر اس کے نور کو اندر نور کو چمکتا، اور اسی نور کی حقیقت اس تصنیف کے ذریعے سے قبلہ اور اسی نور کی حقیقت اس تصنیف کے ذریعے سے سمجھائی جا رہی ہے۔ قبلہ و کعبہ حضرت خواجہ محمد معروف کرکی مدظل عالی اس نقطے کو یوں بیان فرماتے ہیں: کن آکھنا پیا تے کیوں بھلا، کیڑی گل سی یار لکا بیٹھے، فایا کن تصدیق تے کن دیے، ایویں لوگ نے دو بنا بیٹھے، جیڑا ویکھدا اے اونوں دس پوے، مکھ کسے تو نہیں چھپا بیٹھے، جنہ کیتی تصدیق فنا فی اللہ، سوئی بھید معروف دا پا بیٹھے۔ پھر آگے حضرت یوحنا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمانوں سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ٹھہر گئی، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح اقدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تبلیغ ہی روح کی کیا کرتے تھے اور اسی روح کے ذریعے سے انسانوں کو پاک کرتے۔ جس کو روح کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے وہ تو پھر پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بشریت سے نکل کر نور میں داخل ہو جاتا ہے، اور نور پاک ہے لہٰذا وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے یہی تعلیم لے کر آئے، اور ان کا مقصد بھی ہمیں پاک کرنا ہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 میں فرما دیا گیا: جس طرح ہم نے تم میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور اس کی حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر نور روشنی میں لا۔ ہم پاک اسی صورت میں ہوں گے جب ہماری اس پاک تک رسائی ہو جائے گی، وگرنہ تو روز پتہ نہیں کتنی بار پاک ہوتے ہیں اور کتنی بار پلید ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں دیا ہی اسی لیے ہے کہ اس کی محکم آیات کو سمجھ کر ہم اپنے آپ کو سفل سے نکال کر تقویم میں آ جائیں اور پلیدی کو چھوڑ کر پاک ہو جائیں، کیونکہ اللہ پاک ہے اور اس کا نور روح بھی پاک ہے، جیسا کہ انجیل مقدس میں بھی لکھا ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 49/3 میں ہے کہ اور بنی اسرائیل کی طرف رسول کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو تم کھاؤ اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔
اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ جو انسان روح کی حقیقت کو پا لیتا ہے وہ پھر دونوں جہان سے باخبر ہو جاتا ہے، اور اس کے سامنے جو کچھ بھی دونوں جہان میں سرزد ہوتا ہے یا ہونا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کن کا مالک بھی مختار ہوتا ہے، کیونکہ وہ تقدیر کو بدلنے کی بھی اہلیت حاصل کر لیتا ہے، اور سب کچھ کوئی غیر اللہ کی طاقت یا شرک یا بدعت کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ خاص اللہ ہی کی طاقت کے طفیل ممکن ہے، کیونکہ روح غیر اللہ نہیں ہے، اور چونکہ نور الہی ہے اور اللہ ہی کی طاقت ہے، تو پھر اس سے کیا دور کے کن کہے اور فیکون نہ ہو۔ پس ضرورت اس امر کی ہے کہ بعض علماء دین اس کو غیر اللہ، شرک اور بدعت کی طرف لے جاتے ہیں، حالانکہ اصل توحید اور خدا پرستی یہی ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچ سکیں۔ ایسے ہی نہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا، تو راز کن فگاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ خودی کو سمجھ کر اس کے جلوے اپنے اندر دے کہ تجھے پتہ چل جائے کہ کن کہنے والا تیرا ہی نور ہے اور تو خدا سے جدا نہیں ہے، اور جب تیرے اندر یہ مقام پیدا ہو جائے گا تو پھر تو تقدیر کو بدلنے پر بھی قادر ہو جائے گا، جیسا کہ علامہ اقبال نے بڑے وثوق کے ساتھ فرما دیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔